السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں آج 12واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عظمت والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے انسان جس مرضی سیٹ پر چلا جائے، جس مرضی عہدے پر چلا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کا عہدہ بھی اگر عطا فرمایا ہے تو ان کو بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ جب رب تعالیٰ کی طرف ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اپنی والدہ صاحبہ کی دعاؤں سے مستفیض ہوا کرتے، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ صاحبہ اس دنیا سے پردہ فرما دی۔ تو جب پھر ان کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو آگاہ فرمایا اور بتایا کہ موسیٰ اب جب ہماری طرف آنا تو ذرا سنبھل کر آنا، اس لیے کہ اب تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہر سیٹ پر بیٹھنے والا انسان جو ہے اس کو اپنے والدین کی ہر موڑ پر اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ان کی دعاؤں کو سمجھتا ہے کہ ان کی دعائیں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں تو وہ یقینی طور پر بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ آج لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے پیچھے پڑے ہیں کہ آپ جی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر سے دعا نہیں کروانی چاہیے، پیر اگر اللہ کا ولی ہے تو دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے بڑے پیر ان کے گھر میں موجود ہیں، ان کے والدین کی شکل میں۔ ان سے دعا اگر کروائیں گے تو اس کے پیر سے بھی جلدی دعائیں ان کی قبول ہوں گی جو گھر میں موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کتنی چاہت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کاش آج میری اماں زندہ ہوتی تو میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری اماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر ماں کی خدمت میں پیش ہو جاتا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے ماں سے محبت کا اظہار بیان فرمایا ہے کہ مجھے اس قدر اپنی ماں سے محبت ہوتی کہ میں ماں کی خدمت میں نماز کو چھوڑ کر پیش ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی دلجوئی کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے پاس بستر لگاتا ہے اور بستر لگا کے پھر ان سے باتیں کرتا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے جس طرح انہوں نے اس کے بچپن کے اندر اس سے باتیں کی تھی، کس سے کہانیاں سناتا ہے ان کا دل لگانے کے لیے، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے باتیں ان کے ساتھ کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا اس طرح ہے کہ جس طرح اس شخص نے تلوار اٹھائی اور جہاد کے اندر شامل ہو گیا، رب تعالیٰ اس کو جہاد کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے، تلوار نہیں اٹھائی اس نے، گھوڑے یا خچر پر اس نے سفر نہیں کیا، کفار کے سامنے جہاد نہیں کیا، بس گھر میں موجود ہے اور والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے لگا ہوا ہے، تو رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اس کو انعام عطا فرما دیا۔ آج کل کی اس گئے گزرے دور کے اندر لاکھوں روپیہ لگا کر کوئی شخص اگر جاتا ہے حج پر، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں حج پر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا،
تو رب کریم میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور حاجی کا لقب مجھے مل جائے گا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا اور مزدلفہ اور میدان عرفات کے اندر میں جاؤں گا، پھر مدینہ منورہ میں جاؤں گا، زیارات کروں گا۔ جاتا ہے، زیارات کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، لیکن ایک الفاظ کی کمی ہوتی ہے۔ وہ کون سا الفاظ؟ کہ کبھی بھی کسی حاجی صاحب کو وہاں سے سرٹیفکیٹ نہیں ملا اس بات کا جس پر اس حاجی صاحب کو کہا گیا ہو آپ کا لاکھوں روپیہ لگانا آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے امتیوں پر کس طرح مہربانی فرمائی اور فرمایا صحابہ اپنے والدین کے سامنے جب جایا کرو تو مسکرا کر ان کے چہرے کی زیارت کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس پر انعام کیا رب کریم عطا فرمائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے چہروں کو پیار سے تم دیکھو گے تو رب کریم مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حج کی بات نہیں، پھر صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل کرے کہ وہ دن میں 2 حجیں کرنا چاہے تو اس پر وہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 حجیں کرنا چاہتا ہے، 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو پیار سے دیکھے گا تو رب کریم کی رحمت بہت وسیع ہے، رب کریم اسے 100 حجوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مہربانیاں کہ ایک ماں، آج ہمیں نا فکر بڑی ہوتی ہے، ہمارا دوست ناراض ہو جائے نا ان سے بڑی فکر ہوتی ہے، ملنے جلنے والا ناراض ہو جائے نا بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں، استاد ناراض ہو جائے بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں، ماں باپ ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا ہے کہ ایک صحابی رسول سے ان کی والدہ صاحبہ ناراض ہے۔ اب والدہ صاحبہ ناراض ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، بتایا گیا، صحابہ نے بتایا کہ والدہ صاحبہ ناراض ہے اور ان کا وقت بھی آخری چل رہا ہے، سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، اور والدہ صاحبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلوایا اور پوچھا اماں جان آپ ناراض ہیں؟ تو کہتی ہیں ہاں میں ناراض ہوں، یہ میرا کہنا کم مانتا ہے، میری باتیں کم مانتا ہے، میری باتوں پر توجہ نہیں دیتا، اپنی بیوی کی باتیں بہت زیادہ مانتا ہے، میں ناراض ہوں، میرا دل یہ دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں سے کہا اس کو معاف کر دو اپنے بیٹے کو، اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، میرا دل بڑا دکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو کہا ہے میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد ان لکڑیوں میں آگ بھی لگا دو، آگ لگانے کے بعد اس شخص کو اس کے اندر ڈال دو۔ ماں تھی تڑپ اٹھی اور کہنے لگی آقا یہ کیا کریں گے آپ، میرے بیٹے کو میرے سامنے ہی آگ کے اندر جلا دیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا تو پھر رب کریم بھی اس کو آگ کے اندر ڈال دے گا، کیا تم اس بات کو برداشت کرتی ہو؟ وہ ماں کہنے لگی میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گی۔ تو حضور نے فرمایا پھر آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کریں۔ یہاں ماں کا معاف کرنا تھا، ماں نے اس کو معاف کر دیا تو فوری طور پر ان کی جان جو ہے پرواز کر دی، روح پرواز کر گئی ان کی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آج کتنے لوگ جو ہسپتالوں میں اپنے والدین کو ناراض کر کے ہچکیاں لیتے ہیں، ان کی سانسیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، اور لیکن وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ جان کا اٹکنا کس لیے ہے، یہ روح کا پرواز ہو کیوں نہیں رہی؟ وقت تو مقرر ہوتا ہے ہر ایک کا، اس وقت پر ہی روح نے پرواز کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے جو تکالیف سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ رب کریم نے اپنے بندوں سے یہ کہا ہے کہ بندو
میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن بندوں پر جو حقوق ہوں گے وہ جب تک بندوں سے معافی نہیں کروائے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ رب کریم اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اور ان بندوں کے والدین کا ادب و احترام کروانے کے لیے بھی رب کریم نے کتنے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ آج کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سکول ہوں، کالجز ہوں، جتنے بھی لوگ احباب پڑھنے والے وہاں پر ہیں، وہ زیادہ پڑھ لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیم زیادہ ہے، ہم میں عقل اور سمجھ بوجھ زیادہ ہے۔ ہمارے والدین اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ والدین کی تعلیم نہیں ہے، کم تعلیم ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس مقام پر کس نے تمہیں پہنچایا ہے، اس مقام پر کس نے پہنچایا ہے۔ اس باپ نے دن رات محنت کر کے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے، اس باپ نے دھوپ برداشت کی، پیسہ کمایا، اور تمہارے مستقبل کے لیے اس باپ نے اتنی محنتیں کی ہیں۔ آج اس باپ کو کیا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں جھڑک دے کسی بات پر؟ اگر باپ جھڑکتا ہے تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے جھڑکا کیوں ہے؟ کیا اس قدر باپ کا مقام ہم نے گرا دیا یا ماں کا گرا دیا؟ رب کریم نے والدین کا، دونوں کا مقام بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ رب کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو درد ان سے پوچھو، درد ان سے پوچھو باپ کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے، درد ان سے پوچھو کہ ماں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے، ماں اور باپ کی شفقتیں، محبتیں، عنایات، دعائیں اور دعاؤں کا صلہ کیسے ملتا ہے، ان سے پوچھو۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نماز پنجگانہ ادا کر کے ان کی روحوں کو احسان ثواب کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کریں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں سبق دیا کہ والدین اگر چلے جائیں تو نماز پڑھ کے تو احسان ثواب ہو ہی رہا ہے، جمعے کے جمعے ان کی قبروں پر بھی جایا کرو، ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر فاتحہ کیا کرو۔ دو کام ہوں گے، ایک تو قبر کی یاد آتی رہے گی کہ آخر کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک تو قبر کی یاد بھی آتی رہے گی، دوسرا والدین سے اظہار محبت بھی ہوتا رہے گا۔ رب کریم ایسا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔